کا مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اسی ڈسٹرکٹ کے اندر پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ سندھ نے SICVD کا افتتاح کیا تھا، جس سے بلوچستان سے آنے والے لوگ ہو، اورنگی سے آنے والے لوگ ہو، ہب کی سائٹ سے آنے والے لوگ ہو یا ہمارے اپنے کیماڑی کے لوگ ہو، وہ سب کے سب مستفید تو ہو رہے ہیں۔ تو جہاں دل کے عارضے کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دل کی بیماری ہو بھی نہ، تو اس کے لیے صحت مند ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ میرا بھائی موجود ہے، اس کی مدد کے ساتھ ہم نے بلدیہ کے اندر ایک تاریخی سپورٹ سٹیڈیم بنانے جا رہے ہیں، تاکہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو بھی وہی کھیل کود کی فیسلٹیز مل سکے جو گلشن والوں کو ملتی ہیں، جو کلفٹن والوں کو ملتی ہیں، جو ناظم آباد والوں کو ملتی ہیں، اور یہ ہے پیپلز پارٹی کی سوچ۔ ابھی پتہ ہے بھائیوں کی لسٹ بہت بڑی ہے، ایک بھائی کی تعریف کرو گے دوسرا بھائی ناراض ہو جائے گا۔ ہاں تو تھوڑا سا خیال کر کے یار، کیوں لیاقت کو مروا رہے ہو؟ ہاں نعرہ جو ہے نا، نعرہ ایک ہی ہے، بھٹو، اور کوئی نعرہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہمیں یہاں کا پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بڑے لوگ آئے، بڑی بڑی باتیں کی، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی جو ہب ڈیم سے کنال کا کام تھا وہ انہی نمائندوں نے کر کے دیا آپ کو، اور وہ پمپنگ کا جو آخری کام ہے اس کا باہر سے جاپان سے وہ مشینری امپورٹ کی جا رہی ہے، وہ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ہم اپنی وفاق سے ایلوکیشن جو ہے پانی کی اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ ہماری مدد کر رہے ہیں، بلاول صاحب ہماری مدد کر رہے ہیں، ناصر شاہ صاحب ہماری مدد کریں، انشاءاللہ لوگوں کی مدد سے ہم اپنی ایلوکیشن کو بڑھائیں گے تاکہ آپ کا جو پانی کا بھی مسئلہ ہے اس کو ہم حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں۔ میرے بھائی سب نیچے اگر بیٹھ جاؤ گے نا، میں سب کے ساتھ فوٹو کھچاؤں گا، سب کے ساتھ۔ تو گزارش میری یہ کہ میں لوگوں کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اس کو بھی یار ذرا بھائی پانی والے بھائی، لوگوں سے میری گزارش صرف یہی ہے کہ مسائل کا حل بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں، مسائل کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں۔ بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے اعلان کرتے ہیں، ٹوپی ڈرامے آپ کے ساتھ کرتے ہیں، پھر چلے جاتے، پھر کہتے ہیں اختیار نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، یہ اجازت نہیں ہے، وہ اجازت نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو متحد ہو کے اس شہر کا مقدمہ لڑنا ہے، اس شہر کی تعمیر و ترقی کا ضامن بننا ہے، اور وہ جو تعصب کا کارڈ کھیلتے ہیں، جو تنقید کا کارڈ کھیلتے ہیں، ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں اردو بولنے والا بھی ہے، سندھی بولنے والا بھی ہے، سرائکی بولنے والا بھی ہے، ہندکو بولنے والا بھی ہے، بلوچی بولنے والا بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہزارہ وال بھی ہے، پٹھان بھی ہے، پشتو میں نے بولا شروع میں میرے خیال میں، اگر مس کر گیا، اتنی ساری زبانیں ہیں، پنجابی بھی ہے۔ تو وہ پیچھے سے کسی نے کہا گلگت بلتستان والا بھی ہے، کھوسا بھی ہے، کشمیری بھی ہے، بروئی بھی ہے، اتنے سارے ہیں۔ یہ گلدستہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، ناگوری بھی ہے، صدیقی بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، آسکانی بھی ہے، تنولی بھی ہے، بنیری بھی ہے، بنیری بھی ہے، بروئی بھی ہے، کوہستانی بھی ہے، باجوڑی بھی ہے۔ یہ ہے پیپلز پارٹی، اور یہ ہے میرا کراچی، یہ ہے آپ کا کراچی۔ انشاءاللہ برا وقت اس شہر کا جو تھا، جو تعصب بدنیتی پر مبنی تھا نا، وہ ختم ہو چکا ہے بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں، اور انشاءاللہ ان تمام ساتھیوں کی مدد سے اس شہر کے ہر ضلع میں، ہر ٹاؤن میں، ہر UC میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے بلا تفریق خدمت کریں گے، تعمیر و ترقی کا کام کریں گے، اور آپ کے مسائل کو حل کر کے دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت آپ تمام عوام کے لیے، تمام لوگوں کے لیے
کراچی والوں کے لیے، سارے سندھ میں بسنے والوں کے لیے، سارے پاکستان میں بسنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بہتر فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، نعرہ نعرہ. کچھ سوال جواب ہیں اگر صحافیوں کے تو پوچھ لیں پلیز. رپورٹ کرو. یہ ہے خود ہولڈر صحیح تو صحیح اللہ ہے. دیکھیں K4 آگمنٹیشن کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے جو کہ 2.7 کلومیٹر کا یونیورسٹی روڈ کا پورشن ہے. ریڈ لائن کا کام اور اس کو ڈف ٹیل کر کے چل رہے ہیں. اس میں کچھ ایشوز آئے تھے جس کو ہم نے حل آلموسٹ کر لیا ہے ریڈ لائن کے ساتھ. تکنیکی ایک دو معاملات ہیں جس کو میں پر امید ہوں اگلے 3 سے 4 روز میں حل کر لیا جائے گا تو کام کو ہم ریزیوم کر لیں گے. جو اس کا دوسرا فیز ہے جو کہ R1 R2 R3 R4 اس کا ہم نے فیزیبلٹی PC1 جو ہے جو اپروو کرایا تھا وہ فائنلائز ہو چکا ہے. اب اس کا اپروول کے لیے وہ گیا ہوا ہے کمپیٹنٹ فورم کے سامنے. اپروول آنے کے فوراً بعد اخبار میں اس کا ایڈ دے دیا جائے گا اور ایڈ آنے کے بعد اس کا کام کو بھی ریزیوم کر لیا جائے گا. وی آر آن ٹریک, وی آر کمیٹڈ کہ انشاءاللہ K4 کے پانی کو کراچی کے گلی محلوں میں لے کر آئیں گے تاکہ وہ جو 260 MGD پانی ہے وہ کراچی شہر کے گلی محلوں میں آ سکے اور ایک عام آدمی کا مسئلہ حل ہو سکے. آپ سینئر صحافی ہیں, پرانے صحافی ہیں, آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا پانی کا منصوبہ کراچی کی تاریخ میں کوئی نہیں لے کے آیا. بڑے بڑے ترم خان گزرے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن اتنا پانی کبھی بھی نہیں آیا. تو ماشاءاللہ ایک فیز کے اندر ہی یہ سارا کام کرنے ہم جا رہے ہیں اور تمام اس کی جو رکاوٹیں تھیں ان کو ہم عبور کرنے میں کامیاب ہو پائیں تو انشاءاللہ اچھی خبر کراچی والوں کو پانی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے انڈر ملے گی. باقی میں بھی بلدیہ کی عوام کے سامنے ہوں, اتحاد کالونی کے عوام کے سامنے ہوں, ان سے پوچھوں کہ آوارہ کتوں کو کیا کرے تو یہ جواب مجھے دیں گے سر مار دیں. یہی کہو گے آپ لوگ. لیکن میں جب کلفٹن جاؤں گا وہاں پہ 10 12 15 لوگ ہیں وہ کہیں گے نہیں 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 یہ نہیں ہونا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے شہر میں بار بار کہتا ہوں 15-20 افراد ہیں, 25 لوگ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ 20-25 لوگوں کی سوچ جو ہے نا وہ 2.5 کروڑ لوگوں کے اوپر حاوی کر دی جائے. اور میں مدد چاہتا ہوں لوگوں کی. اگر نیوٹرنگ ہی کرنا ہے تو اس کا امپیکٹ آنے میں ٹائم لگے گا. تو پھر یہ جو کتے کے کاٹنے کے واقعات ہوتے ہیں نا پھر تنقید نہ کریں اس کے اوپر. اور اگر آپ کو امیڈیٹ ریلیف چاہیے جیسے یہ لوگ مانگتے ہیں تو پھر کلنگ کرنی پڑے گی. ہم دونوں فیصلوں کے لیے تیار ہیں. آپ کو پتا ہے بھارتی سپریم کورٹ نے اس حوالے سے وہاں پہ بھی یہ مسئلہ تھا, انہوں نے مسئلہ حل کیا. انہوں نے کہا جی نیوٹرنگ نہ کریں, آپ جو ہے کلنگ کی طرف چلے جائیں. لیکن آج بھی ہمارے ہاں وہ 20-25 افراد جو ہیں وہ رکاوٹ بنتے ہیں. تو میں جو فیصلہ عوام کرنا چاہے نا میں فیصلہ کرنے کو تیار ہوں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ عوام اور عوام کے نمائندے جو فیصلہ کرتے ہیں نا وہ 20-25 لوگ جاتے ہیں عدالت میں کوئی اپنی کہانی پیش کرتے ہیں اور عدالت کوئی آرڈر کر دیتی ہے جس کی وجہ سے پھر رکاوٹیں آتی ہیں. جو حالیہ دنوں میں مجھے کل بھی لوگ رپورٹ بھیج رہے تھے کہ غالباً پچھلے 5-6 روز میں کچھ 100 واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں. تو جن لوگوں کے ساتھ وہ واقعات گزرے ان کی تکلیف پوچھیں کہ وہ کیا نیوٹرنگ چاہتے ہیں کلنگ چاہتے ہیں. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ول جو ہے نا پورے لوگوں کی دیکھنے کی ضرورت ہے. چند افراد جو ہے نا وہ فوقیت حاصل نہیں کر سکتے ان معاملات کے اوپر. اچھا میر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہاں پر بلدیہ کا آپ نے پانی کا ذکر کیا, دوسرا سڑک کا, لیکن اسی حلقے سے شہباز شریف جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے 34,626 ووٹ لیے, یعنی 35,000 کم و بیش لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. یہ ان کا حلقہ انتخاب رہا ہے, یہاں سے الیکشن لڑے ہیں فیصل باؤڈا کے اگینسٹ اور چند 100 ووٹوں سے وہ ہارے. اقتدار کراچی میں نہیں دکھائی دیتا. آپ متعدد دفعہ وفاق سے کیا مطالبہ کریں, کیونکہ جس طرح سے آپ یہ
شہر میں مین سڑکیں اس کے لیے جتنا فنڈ درکار ہے اتنا فنڈ غالباً آپ کے پاس نہیں ہے, حکومت کے پاس بھی نہیں ہوگا. وفاق کا کردار آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے اور کتنا؟ اچھا یار ایک منٹ, لالا ریلیکس یار. اور کتنا بجٹ آپ کے پاس یکمشت ہو تو جو یہ شہر کی سڑکیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں, اس کے لیے کتنا وقت درکار اب ہوگا؟ میں جو بات کروں نا پلیز ٹی وی پہ چلائیے گا اور کل اخباروں میں بھی رپورٹ کیجیے گا تاکہ پی ایم کو پتا چلے. ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو کچھ کہتا ہے, حکومت میں آتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے. جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے 2021 میں کراچی آئے تھے, ایک ہوٹل میں پریس کانفرنس ہوئی تھی, آپ تمام دوستوں کو بلایا تھا. اس پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ یہ اتنا بڑا شہر ہے جو سارے ملک کو چلاتا ہے, اس شہر کو چلانے کے لیے وفاق کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, اور جتنے پیسے صوبائی حکومت لگاتی ہے شہر کے اوپر, جتنے پیسے مقامی حکومت لگاتی ہے اس کو میچ کرنا چاہیے وفاقی حکومت کو. تو میں شہباز صاحب کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ شہباز صاحب 2021 میں جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیا تھا ایز اپوزیشن لیڈر, اس سٹیٹمنٹ کو آج پورا کریں. اگر میں آج ادھر بلدیہ کی عوام کو, میں نے صرف آپ کو 80 کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ دیا ہے نا, اس کے جواب میں آپ ایک اور 80 کروڑ روپے کا پروجیکٹ دیں. میں نے ہب کنال کے اوپر 13 ارب روپے خرچ کیے نا, جواب میں آپ 13 ارب روپے خرچ کر کے دیں. میں بلدیہ میں 1 ارب روپے کی لاگت سے جو نیا سپورٹ اسٹیڈیم بنا رہا ہوں, آپ جواب میں ایک اور 1 ارب روپے خرچ کریں تاکہ ایک اور سپورٹ اسٹیڈیم بنے. میں اس سال 46 ارب روپے, کے ایم سی تو بڑی غریب سی آرگنائزیشن ہے, اگر کے ایم سی 46 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ کرنے جا رہی ہے تو وفاقی حکومت دے 46 ارب روپے. صوبائی حکومت کراچی شہر میں اس سال تقریباً کوئی 200, 250, 250 ارب روپے بجٹڈ ہے, وفاقی حکومت دے. پرابلم یہ ہے, اور میں شہباز صاحب سے گلہ کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے, آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. آپ آئے کراچی شہر ایز اپوزیشن لیڈر, آپ نے لوگوں کو وعدہ کیا, آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے, وزیر اعظم ہے, آپ اپنے وعدے کو وفا کریں, اپنی بات کو پورا کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپوزیشن کے دور میں کچھ کہیں اور وزیر اعظم کے دور میں کچھ کہیں. اگر یہ سوچ ہوگی تو آپ میں اور عمران خان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوگا. اور میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے مسائل کا حل کراچی ہو, بندرگاہ کراچی میں ہو, سارے ملک کے بسنے والے لوگ کراچی میں ہوں, اور وفاقی حکومت کراچی شہر کے لیے کوئی میجر چیز نہ کرے. میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا سا لاہور کے علاوہ سوچنے کی ضرورت ہے پرائم منسٹر صاحب کو.